الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون وقال سبحانہ تعالی فی کتابہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ بھائیو، آج میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے ایک ایسا مضمون بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض ناسمجھی سے کرتے ہیں، ہم چپ رہتے ہیں تو ہمارا من دکھی اندر سے ہوتا ہے اور سماجک ٹینشن اس سے بڑھتا ہے۔ اس لیے جو بات سمجھ میں نہ آوے اس کے بارے میں قرآن مجید نے جو بات بتائی وہ سب کو ماننا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بات جو ہے چاہے قرآن کی ہو یا کہیں اور کی بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھ لو۔ ہمارے موجودہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے بارے میں بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، ہمارے آدمی بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اب اس میں کسی نے غلط بات کہہ دی، میں نے ٹوکا ٹاکی کی تو ٹینشن بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ چپ رہا تو میرا من اندر سے وچلت ہوگا، جواب نہیں دیں گے تو وہ اپنی فتح سمجھ لے گا، میں جواب دے دوں گا تو میں اپنی فتح سمجھ لوں گا۔ تو اس میں سماجک ٹینشن ایک طرح سے بڑھتے رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹینشن کو ہم ختم کریں اور جو حقیقت ہے اس کی وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو آج کی محفل میں نے اس اعتراض کو لیا ہے کہ بھئی مسلمان 4 عورتیں کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، ریفرینڈم کر کے دیکھ لیجئے آپ، تو ایک 25-50 آدمیوں کے بھی شاید 2-3 بیویاں ہوں، 4 میں تو شاید پہنچنے کے پہلے ہی مر جاتے ہوں گے، ضرورت بھی نہیں پیش آتی ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسا سمجھا گیا۔ اسلام کی جو بنیادی جو اس کی دھارا ہے وہ قرآن مجید میں ہے اور اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے 2 آیتیں آپ کے پاس سامنے پڑھی اور دونوں آیتوں کا میں بھاشانتر اور اس کا ارتھ بھی بتاؤں۔ فرمایا مانو فطرت جو ہے اس کو ٹوٹنے مت دو، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یعنی انسان کا جو جس نیچر پر اس نے مانو کی رچنا کی ہے انسان کی، اس کو ٹوٹنے مت دو، نہیں تو بڑی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ نے جو تخلیق اور رچنا کی ہے اور اس میں جو نیچر رکھا ہے اس میں تبدیلی مت لاؤ، تو اس کی وجہ سے بڑی گڑبڑ پیدا ہوگی اور تمہارا معاشرہ اور تمہارا سماج جو ہے اس کی نیو ہل جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ بات ابھی کھول نہیں سکا آپ کو، اس لیے میں دوسری آیت بھی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 1 سے ادھک پتنیاں یا بیویاں رکھنا چاہو گے، شادی کرنا چاہو گے تو انصاف کرنا مشکل پڑے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنا چاہو گے تو بھی فیل ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک ہی پہ بس کر لینا۔ یہ ہمارے بہت بڑے ودوان قرآن مجید کے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں نے استعمال کیا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر بس کر لینا۔ لیکن 4 کے دروازے اس نے کھلے رکھے۔ یہ اگر جرم ہے تو میں اس جرم کا جواب دیتا ہوں، آج جواب نہیں دوں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وچار دھارا کے اندر ہم نے تبدیلی لانی چاہیے۔ ایک وچار کسی کے بارے میں بن گیا، تبدیلی نہیں لاتے اس میں، معلوم ہو جائے کہ ہماری سمجھ اور فہم غلط تھی تو ہم نے اس کا سدھار کر لینا چاہیے۔ تو میں آج اس کا وویچن اس طرح کروں گا کہ پتنی تو ایک ہی ہے، اسی میں بہتر زندگی انسان کی ہوتی ہے اور گھریلو زندگی میں پورا سکون رہتا ہے۔ لیکن مانو جیون جو ہے وہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ خود ہماری تندرستی، بیماری، اولاد کی طلب، گھریلو حالات، خاندان کے حالات، جغرافیائی پوزیشن، ملکوں کے جو بھوگولک پرستھتیاں ہیں، خاندانوں کے جو ساکھے ساکھ ہیں، اس میں کچھ جگہ ایسی آتی ہے کہ 1 سے ادھک پتنی کی گنجائش اگر نہ ہو تو سماج جو ہے اس کو آتم ہتیا کرنی پڑے گی۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ایک آدمی نے شادی کی، نکاح کیا، اس نے گھر سنسار بس رہا ہے، 25-30 برس ہو گئے،
اور اولاد نہیں ہو رہی تو اس پتنی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے اولاد دینا خدا کے ہاتھ میں ہے, ایشور کے ہاتھ میں ہے, مالک کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا یہب لمن یشاء الذکور یہب لمن یشاء اناثا اور جو ذکران و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے جاؤ کچھ نہیں دیتے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس پتنی کا کوئی قصور نہیں. اب آدمی بھی 30 سال ہو گئے, 25 سال میں شادی ہوئی, 30 برس اولاد نہیں ہوئی, تو 55 سال کا تو ہو گیا یہ. گھر میں میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں, میں بھی میرے ماں باپ کا اکیلا ہوں. میری پتنی بھی سمجھدار ہو تو گھر میں مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جائیداد اور یہ سب خاندان اور کھیت اور کھلیان اور بینک بیلنس اور یہ بلڈنگیں, اس کا ہمارے مرنے کے بعد کیا. تو ایک اترادھیکاری, ایک وارث ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. آدمی ایشور نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے. آدمی جو ہے وہ اس مالک کی رچنا ہے. وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, وہ مہان ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کوئی اس کا بیٹا ہونے کی اس کو ضرورت ہے, اور کوئی اس کے برابری کا نہیں. لیکن آدمی کو اولاد چاہیے کہ میرے بعد میری نسل کا اور میری جائیداد کا کیا. پیغمبروں نے بھی اللہ سے اولاد مانگی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی, اللہ پاک رب هب لی من الصالحین, اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, ایک آدھ بیٹا تو دے ہی دے مجھے, میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا سارا مشن فیل ہو جائے گا. اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ دوسری پتنی کو لانے کا دروازہ اس نے کھلا رکھا. اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ایک پتنی جو ہے وہ تو فرضیات ہے, اور ایک سے ادھک پتنیاں جو ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا مرضیات ہے. ضرورت ہو تو دروازہ اس کا کھلا رکھا ہے, اور دروازے کو اگر بند کر دیں گے تو ہزاروں فتنے کھڑے ہوں گے. اچھا, اب دوسری عورت کو اپنے گھر لے آنا, 50 سال کی عمر کا آدمی, وہ بھی کہیں کی بیوہ ہے, کہیں پریتکیتا ہے, کہیں کی طلاق شدہ ہے, یا کہیں کی کنواری بھی ہے, تو 30 سال کی ہو گئی اور ناقبول صورت تھی تو کہیں سے رشتہ آیا ہی نہیں. ایسی بھی بہت سی لڑکیاں ہوتی 40 سال کی ہو گئی, رشتہ نہیں آیا. اور میں نے اگر اس کو رشتہ بھیجا کہ بھئی یہ لڑکی 40 سال کی ہو گئی اور میں اولاد کی مجھے تمنا ہے, اور میں اگر رشتہ بھیجوں اس میں, تو دروازہ کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے. اچھا, میری عورت بھی اگر سمجھدار ہوگی تو وہ بھی کہے گی کہ ناتھ سرتاج 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو, اولاد نہ ہو سکی, اللہ کی مرضی ہے, آپ ایک اور شادی کر کے دیکھیے تو گھر کا ایک چراغ روشن ہو جائے گا. تو اس میں حرج کیا ہے مجھے بتائیے, آپ کوئی بتا دیں اس کو, اس مانو ضرورت کے لیے حرج کیا ہے اس میں. اچھا, اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی پتنی کو طلاق دے کر رستے پر چلتا کر دے. اس کو جو عورت 30 سال تک کے اولاد نہیں دے سکی, اس کو رستے پر چلتا کر دیں گے آپ, کون بیاہ کرے گا اس سے. اچھا, 30 سال اس کو شادی کو ہوگا تو شاید ماں باپ بھی مر گئے ہوگا, کیا سڑک پر جھاڑ کے نیچے سوئے گی وہ. اس لیے وہ عورت بھی وہاں رہے, اور ہم اپنی ضرورت کے تحت کسی دوسری عورت سے بیاہ لائے تو اس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. یہ مانو پرکرتی ہے, اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تشریح ہے. دوسری چیز, عورت پاگل ہو گئی, لیپروسی ہو گئی, کوڑ پھوٹ گیا. آج کی ابھی نئی نئی بیماریاں, کینسر, ایڈس, فلاں اور ملنی, اور 10-20 بیماریاں آپ لے ہی آئیں گے. ایک نئے انسان کے اوپر بلائیں آتی رہتی ہے اس کے اعمال بد کے سبب. وہاں اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبتیں تم پڑتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. کوئی گناہ ہوا ہوتا, کوئی نافرمانی ہوتی ہے, اور کسی اور جگہ سے وہ بلا آتی ہے. اب ایک شخص کی عورت کو کینسر ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پاگل ہو گئی, کچھ ہو گئی, کیا کرے گی. پاس پڑوس کی بہو بیٹیوں سے منہ کالا کریں. میں نے وقت کے ایک پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ایک بڑے شہر میں 26,000 ٹیکسیاں تھیں, اور 26,000 عورتوں کو بطن بیچنے کا گورنمنٹ نے لائسنس دیا تھا. اسلام نے ایک بطن بیچنے کا لائسنس نہیں دیتا, وہ بالکل تیار نہیں ہے اس کے لیے کسی طرح بھی. اور میں کہتا ہوں کوئی شریف آدمی کو تیار نہیں ہونا چاہیے, انسانی نسل خراب ہو جائے گی. عورت جس کی ہے اسی کے پاس جا سکتا ہے, اور جس کی وہ بیوی ہے اپنے شوہر کے پاس ہی جا سکتی, کسی غیر کے پاس جا ہی نہیں سکتی. وہ یہ جو دکانیں لگا کر کے بیٹھے ہیں, دلی, کلکتہ, بمبئی, مدراس تو ہے, مسلمان بھی کچھ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ان کے ہاں بھی اسلام آباد میں اور کراچی اور لاہور کے اندر بدن بیچنے کے اڈے جو ہے لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو بھی شرم آنی چاہیے اس سے. عورتیں بدن بیچنے کے لیے مجبور ہوں اس لیے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے. بیمار عورت ہے, 30 سال سے اس نے کوئی بچہ دینے میں کامیاب نہیں ہوئی, طلاق دے دے, یار جان سے مار ڈالے اس کو. یا یہ کہ اس کو بھی رہنے دے, اور اپنی ضرورت کرنے کے لیے اللہ کو, سماج کو, قانون کو گواہ بنا کر کے دوسری عورت کو گھر لائے. ہمت ہو تو کر کے دیکھ لے.
ایک عورت سے ہمارا قافیہ تنگ ہے، دوسری عورت کو پال لینا کوئی معمولی بات ہے، بچے کا کھیل ہے، لیکن جب ضرورت آ گئی تو آدمی کیا کرے گا؟ وہ مجبوری ہے اس کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان، پنجاب، یہ ایسے صوبے ہیں، بعض صوبے جو ملکوں کے ہیں، عربستان کے ہیں اور بلوچستان کے ایسے اونچے پورے مرد ہوتے ہیں، ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا، کیا کرنا چاہیے اس کو بازار میں بھیجیں گے ہم؟ بہو بیٹیوں کو خراب کرے گا، وہ انسانی نسل کو مشکوک کرے گا؟ ہمت ہو تو خرچہ اٹھائے وہ گھر کا اور لے آئے کسی پتنی کو اس کی رضا سے، آخر اس کی بھی تو، اس پتنی کی بھی تو ضرورت کوئی ہوگی نا، وہ بھی تو 40 برس سے بیٹھی ہوئی ہے اور یا کہیں کی طلاق شدہ ہے یا کسی نے اس کو چھوڑ دیا ہے یا ماں باپ مر گئے بیچاری کوئی یتیم ہے اور اس کو لے آئے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ چوتھی بات میں یہ کہتا ہوں، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو مشہور جنگ ہوئی اور وہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم برسانے کے بعد ہی بند ہوئی، اس میں 2,34,000 عورتیں ایسی اتحادی فوجوں کی تھی جن کے شوہر، جن کے پتی جنگ کے اندر مارے گئے۔ یوروپ میں اگر ہم ہوتے اور ہم نہیں ہوتے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے خود اسلام کو چھوڑا ہے، اسلام کو سینے سے لگایا ہوتا تو یوروپ کی حالت نہیں ہوتی۔ ہم ہوتے وہاں پر یا ہماری کچھ چلتی ہوتی تو ہم ان بہنوں کو نگلے نہیں کر لیتے کہ جس کو ضرورت ہوتی ان سے راضی برضا ان سے شادی کر لیتا، وہ لے آتا اپنے گھر، کسی کو اولاد نہ ہو، کسی کو یہ ہو۔ ابھی بعض ملکوں میں پیسے کی جو گنگا بہنے لگی ہے اور یہ فیملی پلاننگ کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کے اوپر پابندیاں لگی تو نوکر نہیں مل رہے ہیں، اس لیے باہر کے لوگ آ کر کے غریب ملکوں میں لڑکیوں سے نکاح کر کے لے جاتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرواتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں چوری چھپے ایسے دھندے کرنے کے بدلہ اس میں کیا حرج ہے کہ اللہ کو، سماج کو اور اس کے رسول کو اور شریعت کو اور قرآن کو اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو اور خود اس عورت کو گواہ بنا کر جس سے میں نکاح کر رہا ہوں، نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ لگن بندھن میں لے آنے میں کیا حرج ہے؟ اب وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، وہ کون؟ جو طاقت کے اعتبار سے اونچا پورا ہے اور گھر میں بیوی بھی بیمار ہے، اس کے لیے اس نے دوسری، تیسری، چوتھی، 4 پہ پابندی لگائی۔ اب کوئی کہے چار کیوں؟ ہم نے کہا 2 بھی کہتا تو آپ کہتے 2 کیوں؟ بلکہ 1 بھی کہتا قرآن کے، ایک ہی عورت دوسری مت لانا رہے، تو آپ کہتے 1 بھی کیوں؟ ہومو سیکشل لائف سے چلائیں گے، جیسے ہمارے دماغ خراب ہوا ہے امریکنوں کا کہ ایک طرف چاند پر پہنچ رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے عورت کو چھٹی کر دی، وہ بازار میں گھوم رہی ہے۔ دیکھیے، عورت اور مرد کا جو ہے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، قرآن نے کہا کسی کو آدمی بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ یہ کمال آدمی کا نہیں ہے۔ آپ اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں، کبھی ہم فیمیل ہوتے تو کسی گھر میں روٹیاں پکاتے جا کے، کسی کی وائف کہلاتے، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو اس نے عورت بنا دیا۔ اب یہ جوڑا باندھنے کا جو سسٹم ہے، اس میں بیماریاں، خاندانی حالات، اولاد اور جنگ اور خود ایکسیڈنٹ کے اندر، سڑکوں کے ایکسیڈنٹ کے اندر مرد مارے جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، اور عورتوں کی تعداد جو ہے بڑھتی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اسلام نے دروازے کو کھلا رکھا۔ اگر دروازے کو بند کر دیتا وہ، تو میں کہتا اسلام بھی نیچر کا مذہب نہیں ہے، یہ کہتا ہوں۔ اچھا، اب دوسرا پہلو اس کے کہ دوسرے مذاہب میں بھی منع کہاں ہے؟ کہاں منع ہے؟ مجھے آپ بتائیے، نام نہیں لوں گا میں اور کسی کا دل دکھاؤں گا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ فلاں مذہبی اتنے بڑے تھے، ان کی 10 بیویاں، 10 پتنیاں تھیں، اور 10 پتنیوں کے نام بھی میرے کو معلوم ہے، کسی کی 4 تھی، کسی کی 6 تھی، راجے مہاراجے 2 ہزار عورتیں کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ کیا، غلط بات کی کہ ایک پتنی تک جو ہے اس کو اصل قرار دیا اور ضرورت کے تحت میں 4 تک دروازہ کھلا رکھا اور 4 کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ پھر کوئی مذہبی آدمی، کوئی بادشاہ، کوئی نواب، کوئی 2 ہزار، 4 ہزار، 4.25 عورتیں بھی نہیں رکھ سکتا۔ بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہے، مثلا حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت عورتوں کو رکھ لینا اپنے یہاں اور ان سے کام لینا اور ان کو نوکر رکھنا، یہ بات الگ ہے، اور پتنی بنا کے زندگی گزارنا یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ اس نے کہا چوری چھپے ایک عورت کا بدن استعمال کرتے ہو، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ جو کچھ ہوگا قانون سے ہوگا، شہادت سے ہوگا،
عورت کی مرضی سے ہوگا. مجھے کوئی بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے, کیا حرج ہے اس میں اندر کہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کسی قوم کا پاپولیشن بڑھنے سے کوئی دوسری قوم جو ہے اس کو خطرہ آج تک نہیں ہوا. آپ جائیے کسی مل کے اندر, سیاسی بات نہیں کہتا میں, ٹیکنیکل لائف کی بات کرتا ہوں, 10,000 مزدور کام کر رہے ہیں, اس میں مقدم ایک رہتا ہے, 10,000 کے اوپر کنٹرول کرتا ہے. اصل میں مقدم کا بدن کام نہیں کرتا, مقدم کی تعداد کام نہیں کرتی, اس کا برین کام کرتا ہے. قوموں میں جب برین ہوگا دوسری قومیں تعداد میں بڑھ بھی جائے گی. آپ کا دماغ اگر صحیح ہوگا تو سلطنت آپ ہی کے پاس رہے گی. مغل آئے اور پرتگیز آئے اور انگریز آئے, انگریزوں کی تعداد پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر 150 سال کے شاشن کال کے اندر 1.25 لاکھ سے اوپر یوروپین انگریز نہیں رہے. یہاں 1.25 لاکھ لوگوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر جو اب 100 کروڑ ہو گئے ہیں ان کے اوپر 150 سال شاشن کیا. تو کیا تعداد کے لحاظ سے کیا؟ برین سے کیا. دماغ اگر صحیح ہے تو ایک آدمی شاشن کر سکتا ہے. اگر یاد دیں تو ایک بات کو اور بھی کھول دیتا ہوں, وہ ہے طلاق. یہ کہا جاتا 3 طلاق دے دی اور سڑک کے اوپر آ گئی, فلانا ہو گیا. اس میں مسلمانوں کی بھی غلطی ہے, قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے, اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اس میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہتے ہیں تو مصیبت, نہیں کہیں تو مصیبت. اس لیے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس پر سیمینار ہونا چاہیے, کھلے بحث مباحثے ہونے چاہیے, ترک کی درشٹی سے اور عقل کی درشٹی سے. طلاق کے بارے میں اسلام کا جو پرویژن ہے, اس کا جو نظام ہے, اس کو میں آج بتا ہی دیتا ہوں. فرمایا طلاق و مرتان ہے, فامساک بمعروف اور تسریح میں. یہ 3 طلاق مسلمانوں کو بھی زبان پر چڑھ گئی. قرآن نے کہا طلاق صرف 2 ہے. طلاق کتنی ہے؟ 2. رکھنا ہے تو رکھ لے اور چھوڑنا ہے چھوڑ دے. تیسری طلاق جو ہے وہ چھوڑ دینے کی ہے کہ اب یہ عورت ہمیشہ سے اس آدمی کے ہاتھ سے گئی. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ طلاق کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا. مسلمان خود بھی سوچیں, مسلمان خود بھی مجرم ہیں اس کے کہ وہ ڈھنگ سے شریعت کا استعمال نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ان کے بھونڈے پن کی وجہ سے ہم کو باتیں سننی پڑتی ہے. وہ یہ ہے, فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ فیضوہن, کوئی عورت اگر ٹیڑے مزاج کی ہے اور گھر میں کھٹ ہو رہی ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ نصیحت کرو. جو دنیا کو نصیحت کرنے کے لیے اٹھے تھے وہ اپنی بیوی کو مارے گا کیا؟ گھر سے باہر نکال دے گا. جس قوم کے لیے, جس امت کے لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو اپنی گھر والی کو کیا پٹائی کرے گا کیا؟ وہ سمجھائے گا. قرآن نے کہا کہ سمجھاؤ عورت کو. کرتے ہیں کیا مسلمان ایسے کہ وہ ٹیڑے دماغ کی کوئی, اب لڑکیاں آئی جاتی ہیں ایسے خاندان کے اندر, ایک آدھ لڑکی ایسی آ گئی تو توڑ تاڑ کے رکھ بھی دیتی ہے, اور اچھی لڑکی آ گئی تو ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑ بھی دیتی ہے. اب اس نے کہا کہ نصیحت کرو, سمجھاؤ. دنیا کو سمجھاتے ہو تو اپنی جو اردھانگینی ہے, آدھا ایمان ہے, اس کو سمجھاؤ گے نہیں. فیضوہن, نہیں مانے تو فاجرہن فی المضاجع, کچھ دن الگ رہا ہو تو اس کو بھی لگ جائے کہ اب یہ میرا شوہر شاید میرے سے رٹ گیا ہے, کیونکہ پتی جو ہے وہ چھتر چھایا ہے پتنی کی. قرآن نے کہا ہننا لباس لکم انتم لباس لہن, لباس اتر جائیں گے طلاق دو گے تو ننگے ہو جاؤ گے. تم ان کا وسط پریدھان ہو, وہ تمہارا وسط پریدھان ہے. تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. اور لباس اور وسطر جو ہیں اس کی 2 خوبیاں قرآن نے بتائی, اور یہ خوبی کوئی نہیں بیان کر سکتا اتنا سنکھیپ میں اور آسانی کے ساتھ. اس نے یہ کہا کہ لباس یواری سواتکم ریشا, کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو, لجا کے جو شریر کے اویو ہیں, حصے ہیں, اس کو چھپاتا بھی ہے, اور زینت بھی ہے کہ دوسرے کو اچھا دکھے. اس لیے کسی دانشور نے خوب کہا کہ کھانا اپنی پسند کا کھائیے, لباس دوسروں کی پسند کا پہنے, کہ بھائی میں کیسا دکھ رہا ہوں. اس لیے آئینے میں دیکھتا نا آدمی کو میں کیسا دکھ رہا ہوں. تو جس کی پتنی اچھی ہو وہ اچھا, اور جس کا پتی جس عورت کا اچھا ہو اس کا لباس صحیح کرنا. تھوڑی دیر اس کو دور رکھ کے سمجھاؤ کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے, یہ نہ کرو وہ نہ. اچھا, بعض عورتیں خرچیلی بھی بہت ہوتی ہے کہ مرد کی کمائی جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے اور 10,000 روپے کا خرچہ کر ڈالی. شادی بیاہ میں ٹنٹا اٹھا کے کچھ کھڑا کر دیا, ماں باپ اندھے ہو گئے تو ان کو نکال باہر کی. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ 6 مہینے 12 مہینے کے بعد میں نعرہ لگاتی ہیں, جھنڈا اٹھا کر کے پارٹیشن کرنا ہے, ہم الگ رہیں گے, ماں باپ کے ساتھ نہیں. ایسی کتنی چیزیں ایسی آتی ہے جس میں مرد گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں اس کو. تو اس نے کہا کہ فبسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما. بات نہیں بن رہی ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے ایک ایک پنچ بٹھاؤ, دونوں بولو بیٹھو اور دیکھو ڈسپیوٹ کہاں ہے, اصلاح کا کوئی راستہ نکلے گا. کرتے ہیں کیا مسلمان ایسے؟
करना चाहिए। अच्छा फिर भी नहीं जमता है और कोई बात नहीं बनती है, एक तलाक की इजाजत दी। कितनी तलाक की? ओनली वन। उसको रजई तलाक कहते हैं। रजई तलाक का मतलब ये होता है कि 3 मंथली कोर्स या 3 महीने के अंदर वो रिटर्न कर ले तो तलाक तो वो लिख ली गई, एक तो हो गई, लेकिन बीवी उसी की रही, घर टूटेगा नहीं। घर फिर एक तलाक और दे सकता है, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 20 महीने, न देना न दे, औरत सुधर गई एक नोटिस में। ये नोटिस है दूसरा। दूसरे नोटिस में भी नहीं सुधरती है वो, तो समझो अब घर टूटने की पारी आई। और तीसरी तलाक के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई, 40-50 वर्ष की। तो मैं ये कहता हूं इस कानून को कैसे गलत करा दिया जा सकता है कि उसने कहा कि पूरी जिंदगी में, अब वो 2 तो हो गई, वो तो रजिस्टर हो गई, अब एक ही रही है उसके पास, और ये एक जो दिया तो औरत घर से बाहर। मुसलमान ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हो। एकदम धड़ के साथ 3 तलाक दे देते, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ऐसी जिससे मुसलमान खुद अनजान है, पूरा माशरा अनजान है। मैं कहता हूं कि आपके इतने बड़े शहर में 10 आदमी भी जानते हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। क्या है? सूरह तलाक में एक आयत है और मालूम ही नहीं मियां जी को। आपको ढोल धमाके, तमाशे और जुलूस और हिजड़ों का नाच और खूब अपने कवालियां पीटते हो, कोई इस्लाम नहीं है ये? इस्लाम यह है कि अल्लाह का कानून क्या है बताओ। अल्लाह का कानून ये है इस्लाम के अंदर कि फरमाया कि वशहिदू ज़वी अदलिन मिनकुम, तलाक में तुम में से 2 आदमियों को गवाह बना लो। कोई बता दे मुझे हिंदुस्तान में इतनी तलाकें हुई, मुसलमान गवाह बनाते हैं कि? अच्छा गवाह में हर एक को नहीं बना सकते, टांगे रिक्शे वाले को नहीं बुला सकते आप। ज़वी अदलिन मिनकुम, एक तो तुम में से हो मुसलमान हो, और दूसरे के गवाह जो हैं वो साहिब अदल हो, पेशमाम हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई पटेल साहब हो, उसको ज़वी अदलिन मिनकुम। हालांकि यही कुरान डॉक्यूमेंट के अंदर, विरासत में, सफर में, वसीयत के अंदर अगर गवाह की जरूरत पड़ी तो कहता कि वशहिदू ज़वी अदलिन मिनकुम और आखरान मिन गैरिकुम, कि 2 मुसलमान गवाह मिलें तो कर लो, न मिलें तो गैर कौम के गवाह भी चल सकते हैं। लेकिन तलाक के मामले के अंदर मियां बीवी के झगड़े में घर के अंदर गैर मुस्लिम की गवाही को वो कबूल नहीं रखता, इसलिए कि जो डिस्प्यूट है उस खानदान के अंदर उसकी बेइज्जती वो नहीं करना चाहता, घर का मसला घर में ही निपट जाए। अगर मुसलमान ये फैसला करें कि तलाक देते वक्त में किसी आलिम से मशवरा कर लें कि भाई मैं औरत को छोड़ना चाहता हूं, तो तलाक जो है खुदकशी जैसी चीजें रुक जाएगी। तो एक तरफ तो हम मुसलमानों की भी गलतियां हैं, दूसरी तरफ हम कुरान नहीं जानते, तीसरी तरफ हम पर जो एतराज करने वाले हैं उनके सामने हम शरीयत को खोल नहीं सकते। मैं तो कहता हूं शरीयत को खोलना चाहिए और कुरान को खोल देना चाहिए सबके। इसमें हमारी गलती है, उसको हम दुरुस्त करें। कच्ची तलाक 3 न दें, एक तलाक के बाद में 3 महीने की जो मुद्दत है सोचने के लिए काफी बड़ा अरसा है, और फिर पूरी जिंदगी 40, 50, 60 साल की वो पड़ी हुई है। इसमें तलाक देने में उजलत नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सही फैसला किया कि उलमा से राब्ता करें और जाके अपना बताएं कि भाई मेरा घर संसार जो चल नहीं। अच्छा इसी तरह एक बात ये भी कह देता हूं कि औरत, किसी ने कहा कि औरत को तलाक का हक क्यों नहीं? भाई तलाक का हक नहीं, खुला का हक है। तर्जुमे में फर्क है, एक बस कंडक्टर है, एक ड्राइवर है। आप कहेंगे कि कंडक्टर को हक नहीं, वो भी एप्लीकेशन कर सकती है हमको कि इस आदमी शराब पी के आता है, मेरे को मारता है, मेरा खाना खर्चा नहीं उठाता, मुझे छुड़ा दो। हमारा आलिम उसको खुला कर दे, डिसकनेक्शन ऑफ निकाह को कैंची लगा देगा वो। तो ये शरीयत है। और मैं नहीं कहता कि मैं पूरा हक इसका अदा कर सका, लेकिन मैं कहता हूं कि एक सांचा ढांचा मैंने आपको बता दिया। पूरी तफसीलात कहती लगी, ये तो बहुत वक्त चाहिए कि गवाही क्यों हो और फिर शरीयत के काजी की क्या हैसियत होती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औरतों के बारे में, अपने खवातीन और अपने खानदान के बारे में ईमानी शरीयत को, हमारे पर्सनल लॉ को कबूल किया है। दूसरों के ऊपर हम उसकी कोई पाबंदी नहीं लगाते।